عمران حکومت کے بارے میں سب اچھا کا ماحول بنانے والے ترجمانوں کی فوج ظفر موج اصرار کیے جا رہی ہے کہ رواں برس ہمارے ہاں کئی زرعی اجناس کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ دیہات میں اس کی بدولت خوشحالی کی طاقتور لہر نمودار ہوئی۔ مفروضہ خوشحالی کو موٹر سائیکلوں کی فروخت میں ریکارڈ اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ شوکت ترین صاحب کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ فقط دیہات ہی نہیں، ہمارے شہر بھی معاشی ترقی کے تیز تر عمل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مہنگے ریستورانوں میں بیٹھنے کی جگہ حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ حکومتی دعووں پر اعتبار کریں تو ہمارے ہاں معاشی ترقی میں جو تیزی آئی ہے اسے قابو میں لانا لازمی ہو گیا۔ علم معیشت کی زبان میں اسے ضرورت سے زیادہ گرم ہوئے سسٹم کو کنٹرول کرنا پکارتے ہیں۔ نظر بظاہر حد سے بڑی خوشحالی کے عمل کو روکنے کے لیے منگل کے روز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے بینکوں سے قرض لی رقوم کی شرح سود میں 1% اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود میں اضافہ در حقیقت افراط زر کی سنگینی کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ مجھے اگرچہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شرح سود میں منگل کے روز ہوا اضافہ بازار میں موجود ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء کے نرخوں میں کمی کیسے لائے گا۔ علم معاشیات کی بابت مجھ جیسے جاہل کو ہمارے ہاں مہنگائی کی شدید لہر کی بنیادی وجہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی مسلسل گرتی ہوئی قدر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخوں میں اضافہ بھی کلیدی کردار کا حامل ہے۔ رواں برس کا بجٹ قومی اسمبلی کے روبرو رکھتے ہوئے شوکت ترین صاحب نے از خود بجلی کی قیمتوں میں گراں قدر اضافے کو بارہا مہنگائی کا بنیادی سبب قرار دیا تھا۔ وہ یہ اعتراف کرتے رہے کہ مذکورہ اضافہ IMF کے دباؤ کے تحت ہو رہا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ عالمی معیشت کے نگہباں ادارے سے وہ اس ضمن میں از سر نو مذاکرات شروع کرنا چاہیں گے۔ IMF کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہماری معاشی نمو کو ناممکن بنا دے گا۔ عالمی معیشت کے نگہبانوں کو تاہم اپنی بات سمجھانے میں وہ ناکام رہے، اب اسی تنخواہ پر گزارا کرنے کو تیار ہیں۔ بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے کے علاوہ رواں ماہ کے آخری ہفتے میں شوکت ترین صاحب کو منی بجٹ بھی متعارف کروانا ہے۔ اس کے ذریعے 350 ارب روپے کے نئے ٹیکس لاگو ہوں گے۔ بازار میں میسر بے تحاشا اشیاء کے سیلز ٹیکس میں بھی اضافہ ہوگا۔ مذکورہ بالا اقدامات باہم مل کر ہمارے ہاں مہنگائی اور کساد بازاری کی نئی اور شدید ترین لہر برپا کریں گے۔ ہمیں مگر یہ بتاتے ہوئے دلاسے دیے جا رہے ہیں کہ پاکستان آج بھی دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ میڈیا میں گھسے چند قنوطی لوگ مگر مارے گئے کی دہائی مچا رہے ہیں۔ ایسے صحافی فقط عمران حکومت کے ناقد ہی نہیں، وہ پاکستان کے بارے میں مثبت خبریں پھیلانے کو بھی کبھی تیار نہیں ہوتے۔ ہمہ وقت مایوسی پھیلاتے صحافیوں سے اکتا کر فواد چودھری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ خطیر سرمایہ کاری سے ظہیر الدین بابر اور ٹیپو سلطان کے بارے میں فلمیں یا ڈرامائی سلسلے تیار ہوں۔ ترکی کے سلطان اردوان نے بھی عظمت رفتہ یاد کرنے کے لیے ارطغرل جیسے ڈرامے تیار کروائے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اسے بہت چاؤ سے دکھایا گیا ہے۔ ارطغرل کی کھڑکی توڑ کامیابی کے باوجود گزشتہ کئی دنوں سے ترکی کی کرنسی کی قدر مسلسل گر رہی ہے۔ اپنے اسٹیٹ بینک کے 5 گورنر یکے بعد دیگرے تبدیل کرنے کے باوجود اردوان اسے سنبھال نہیں پایا ہے۔ مجھے خبر نہیں کہ ظہیر الدین بابر کے بارے میں تیار کردہ فلم یا ڈرامائی سلسلہ پاکستانی روپے کی قدر کو کیسے مستحکم کر سکتا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ملکی سیاست کے بارے میں لکھنے سے میں اکتایا ہوا ہوں۔
جوانی میں ڈرامہ نویسی کا شوق لاحق تھا۔ اسے یاد کرتے ہوئے سنجیدگی سے سوچا کہ ظہیر الدین بابر کی لکھی آپ بیتی تو اس کے بابری کو ایک بار پھر غور سے پڑھوں۔ اس کے بعد ڈرامے کا اسکرپٹ لکھنے کے قابل ہوا تو اسے مکمل کر کے فواد چودھری صاحب سے رابطہ کروں۔ چودھری صاحب کے بزرگوں سے میرے قریبی مراسم رہے ہیں۔ بطور وزیر اطلاعات اگرچہ وہ مجھے ٹی وی سکرینوں کے قابل نہیں سمجھتے، ظہیر الدین بابر کے بارے میں لکھے ڈرامے کو شاید وہ شفقت بھری توجہ سے پڑھنے کو آمادہ ہو جائیں۔ تو اس کے بابری کو اثر نو پڑھنے کے بعد مگر میں گھبرا گیا۔ بابر نے اس میں اپنی محبتوں کے کئی ایسے قصے بھی لکھے ہیں جنہیں دہرانا اخلاقی اعتبار سے برا تصور کیا جائے گا۔ ہمارے خطے میں آباد افراد اور یہاں کی آب و ہوا اور رہن سہن کو بھی وہ بہت حقارت سے بیان کرتا ہے۔ دلی تک پہنچنے سے قبل اس نے کئی مقامات پر مزاحمت کرتے قبائل پر قابو پانے کے بعد ان کی کھوپڑیوں کے مینار بھی کھڑے کیے تھے۔ ان سب کا ذکر ہوا تو بابر ایک ہیرو کے بجائے اپنے مخالفین کو سفاکی سے کچلتا ہی نظر آئے گا، جبکہ فواد چودھری صاحب اسے ایک نیک دل دلاور کے طور پر پیش کرنا چاہیں گے۔ آنے والی تھام پر لہذا واپس لوٹ آتا ہوں، آپ کو یہ اطلاع دینے کو مجبور کہ ہمارے ہاں منگل کے روز شرح سود کی بابت ہوئے فیصلے اور منی بجٹ متعارف ہونے کے بعد مہنگائی اور کساد بازاری کی شدید لہر ہر صورت رونما ہوگی۔ رواں برس کے برعکس مجھے خدشہ یہ بھی لاحق ہے کہ کم از کم گندم کی پیداوار کے حوالے سے ہم ایک سنگین بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بارانی علاقوں میں 3 ماہ تک بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے زمین کو وہ وتر نصیب نہیں ہوا جو گندم کی بوائی کو درکار ہوتا ہے۔ نہروں کے ذریعے سیراب ہوئے رقبوں میں بھی کاشتکار کو اچھی فصل یقینی بنانے کے لیے کھاد گراں ترین نرخوں پر مل رہی ہے۔ مناسب کھاد کے بغیر زیادہ سے زیادہ پیداوار دینے والے بیج بھی تقریباً ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ سب اچھا کا ورد کرنے والے ترجمانوں کی فوج ظفر موج کو لیکن ٹھوس انداز میں ابھرتے اس بحران کا ادراک ہی نہیں ہے۔ موٹر سائیکلوں کی ریکارڈ فروخت کے ذکر ہی سے ہمارا جی بہلایا جا رہا ہے۔